شان مصطفیٰ نشریات میں ایک بار پھر عاشقان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس محفل میں حمد باری تعالیٰ، تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول کے سلسلے کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ امن کی بات کریں گے، محبت کی بات کریں گے، محمد کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جس طرح ہم نے کہا کہ آج جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو آپ لوگوں کی بھی یقیناً یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی، جس کا میں اندازہ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے، آپ لوگوں کے میسیجز سے، اور ہم سب کی بھی، ہمارے پورے کریو کی، سب کی پوری ٹیم کی شان رمضان نشریات کے حوالے سے بڑی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، اور ہمیں سب یاد آ رہا ہے وہ بڑا ایک ہیکٹک روٹین، دن رات، لیکن وہ ایکولی ہم نے انجوائے بھی کیا اس کو، انجوائے ان دا سینس کہ ظاہر ہے ایک تو یہ ذکر اتنا مبارک، پھر جس انداز سے آپ لوگوں نے سراہا اور فیڈ بیک دیا، وہ سب کا بہت شکریہ۔ تو ہماری شان رمضان نشریات کا ہی ایک بہت اہم حصہ جو کہ باقاعدہ طور پر روزانہ آغاز کیا کرتے تھے شان سحر نشریات کا، اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے، قاری محسن صاحب نہ صرف تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں بلکہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں تو اس کا بھی مزہ اتنا ہی ہوتا ہے، اس کا بھی اثر اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ قاری محسن صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے وقت نکالا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ سید انس علی قادری ہیں، دانیال شیخ ہیں، عبد الکریم قادری ہیں جو کہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو جنید بھائی کچھ کلام ذرا پرانی یادیں تازہ کریں، کیا بات ہے قاری محسن صاحب سے کچھ سن کر۔ سب سے پہلے بسم اللہ۔ تو میں آپ کو بھی اور جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو اپنی جانب سے بہت بہت عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی پہلے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے انتخاب میں نے کیا، تو دو شعر پہلے میں اس کے پیش کر کے نا، پھر جو ہمارا مقصد ہے، جو ہم نے مقصد رکھا ہے اس طرح کی محافل کا، وہ مقصد ایک نعت کی صورت میں پیش کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چوما در ارض و سما، چوما در ارض و سما، تابا توئے تابا توئے، چوما در ارض و سما، تابا توئے تابا توئے،
میسج اس نعت کے ذریعے آپ سب کو پہنچانا چاہتا ہوں. میرے استاد محترم سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہم سب مل کر انشاءاللہ پیش کریں گے. اور آپ نے سب کو دعوت دینی ہے یہاں بیٹھ کر اور کہنا ہے: عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں گھر لے زگہر پار. ورنہ وہ سید علی نسبیہ وہی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو قرشیو عربیو مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے سندھی ہو کے گجرات کے میمن کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے گجرات کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. یہ مہاجر کی ہے سب، یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ سندھی کی بلوچی کی یہ پختوں کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کہیں ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ سندھی کی بلوچی کی یہ پختوں کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کہیں ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ سندھی کی بلوچی کی یہ پختوں کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کہیں ایسی نماز. حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار میں کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار. حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار میں کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار. مل کر عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. سونگ لوں خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. سونگ لوں خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگ سمن نافع آہو و ختن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار. جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگ سمن نافع آہو و ختن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار. مل کر عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اے ادیب
اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بہت اچھے واہ واہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ بہت سبحان اچھے، واہ واہ اللہ قاری صاحب، آپ نے بہت صرف نعت کی حد تک نہیں الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ واقعاً عشق کے رنگ میں ہم سب کو رنگا دیا واہ جزاک اللہ سبحان اللہ بہت نوازش بہت شکریہ جناب قاری محسن صاحب آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ اور قاری محسن صاحب جب یہ دونوں کلام پیش کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا ان کا پہلا کلام ایک مختلف زبان میں تھا اور ان کا دوسرا کلام ایک مختلف انداز میں تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اور آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ ذات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی زبان کی کسی انداز کی کسی شخصیت کی کسی ادارے کی کسی ملک کی محتاج نہیں ہے اب وہ زبان اس بات پر فخر کرے کہ اس میں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے وہ انداز اس بات پر فخر کرے کہ اس میں ذات محمد مصطفیٰ ہوا ہے وہ شخصیت اس بات پر فخر کرے کہ اسے یہ توفیق ملی وہ ملک اس بات پر اتراتا پھرے کہ وہاں پر محفل سرور کائنات سجی ہوئی ہے ایسا ہی ہے ماشاءاللہ 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 جناب محسن بھائی شان رمضان نشریات کی بھی آپ نے یادیں تازہ کی بالکل اور بڑا اچھا لگ رہا ہے اس وقت جنید بھائی کو اس طرح دیکھ کے اور آپ کو اس طرح دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے پھر وہی رمضان والی بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں الحمدللہ یہ بھی بہار ہے یہ دوسری بہار ہے وہ دوسری بہاریں تھیں ہر طرح کی بہار الحمدللہ اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ AR وائی ڈیجیٹل نے یہ اقدام اٹھایا ہے ہر جگہ پھر رمضان میں بھی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بار پھر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر انشاءاللہ اور مجھے خوشی بھی اس بات کی اور مجھے امید بھی اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم سب بھی اور جب میں ہم کہوں تو اس میں وہ سارے ہم آ جاتے ہیں جن کا تذکرہ محسن بھائی نے اپنے کلام میں کیا کہ وہ سندھی ہو بلوچی ہو پٹھان ہو مہاجر ہو اس تمام تر تفریق کو بھلا کر اس تمام تر فرق کو بھلا کر انشاءاللہ ہم اس شناخت پر سب ایک ہو جائیں گے کہ ہم بھی مصطفی ہیں وہ بھی مصطفی ہیں اور انشاءاللہ سب اپنے اپنے طور پر مدحت سرکار دو عالم کرتے رہیں گے مدحت سرکار دو عالم کا سلسلہ جاری ہے محسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار تو میں اسی پر بریک لیتا ہوں اسی شعر پر کہ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد انشاءاللہ ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد اس محفل کو عشق کے رنگ میں رنگنے کا سلسلہ حمد کے ذریعے نعت کے ذریعے اور اب علماء کرام بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں یہاں علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب بھی موجود ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی شان مصطفیٰ نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنید جمشید صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ قاری محسن اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں اور ہم اسی ذات کا اسی ہستی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ان کے بارے میں قاری محسن صاحب اپنی پچھلی نعت میں کیا خوب انداز میں کہہ رہے تھے اور بڑا مختلف انداز اور اتنی بڑی بہر تھی کہ میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا مطلب شاعر بھی اور جو پڑھنے والے ہیں وہ سب داد کے بڑے مستحق ہیں بہت خوبصورت اور پھر انہوں نے بغیر دیکھے ہوئے اس کو پڑھا ہے جس انداز سے پڑھا
تو ہم وہی سلسلہ جاری رکھتے ہیں جو ملائک کا وظیفہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے. تو قاری محسن صاحب ماشاءاللہ کیا سنا رہے ہیں؟ پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک پوروی زبان میں کلام ہو. تو پوروی زبان میں یہ کلام ایسا ہے کہ اس کلام کے اندر ایک لائن ہے، نہ ہوئی بئی کری. اس کا مطلب ہے کہ جیسے نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا. چھوٹی سی اس میں کہانی ہے کہ ایک غریب کسان ہے اور وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ حضور کے ثنا بیان کر رہا ہے، اور اس کے دل میں خواہش ہے، تڑپ ہے کہ سرکار اسے اپنے دربار میں بلا لیں. اچھا. تو وہ اسی خواہش کو، تمنا کو رکھتے ہوئے اور کھیتی باڑی کرتے کرتے نعت شریف پڑھ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے، اب تو ٹھنڈی اگنیا نہ ہوئی بئی کری، نہ ہوئی بئی کری، ارے بھائی نہ ہوئی بئی کری، سونی من کی یہ نگریا نہ ہوئی بئی کری، سونی من کی یہ نگریا نہ ہوئی بئی کری. جس دن وہ کھیتی باڑی کرنے آتا ہے نا، تو اس رات وہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، خود کو اس ملک میں پاتا ہے، تو کیا کہتا ہے یہ سنیے. ہاں روز کہت ہوں اپنے پاپی منواسے میں ہائے، روز کہت ہوں اپنے پاپی منواسے میں ہائے، ارے ہم کا طیبہ لے جا کر تم کاہے واپس لائے، ہم کا طیبہ لے جا کر تم کاہے واپس لائے، ایسے دیس میں گزریا نہ ہوئی بئی کرے، ایسے دیس میں گزریا نہ ہوئی بئی کرے. تمرا حکم بھئے تو ہمری کوڑی خرچ نائے، تمرا حکم بھئے تو ہمری کوڑی خرچ نائے، رات گزارے طیبہ میں اور پگٹ پگٹ گھر آئے، رات گزارے طیبہ میں اور پگٹ پگٹ گھر آئے، کونوں لوگن کے خبریا نہ ہوئی بئی کرے، کونوں لوگن کے خبریا نہ ہوئی بئی کرے. ایک اردو کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا
کی طرف دھیان گیا. دوستوں ہاتھ کی بندش نظر نرم پڑے, دوستوں ہاتھ کی بندش نظر نرم پڑے, دوستوں ہاتھ کی بندش نظر نرم پڑے, نظر نرم پڑے. ان کا دامن جو گیا ہاتھ سے ایمان گیا, ان کا دامن جو گیا ہاتھ سے ایمان گیا, ان کا دامن جو گیا ہاتھ سے ایمان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, دھیان گیا. لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا, لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا, لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام, بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام, بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام, کام تمام. یا نبی کہہ نہیں چاہا تھا کہ طوفان گیا, یا نبی کہہ نہیں چاہا تھا کہ طوفان گیا, یا نبی کہہ نہیں چاہا تھا کہ طوفان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. بہت خوبصورت شعر, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. تھوڑی اور آواز نکال کر کہنا سبحان اللہ. سنیے. شکر کر شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر, شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر, شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر, در احمد پر. اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا, اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا, اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ہر مکان والوں کو, ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, حیران گیا. لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا, لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا, لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. مکہ. نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز,
نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز، نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں جنید بھائی اسی سے ربط دے کر میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم رتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آج کی ساری شب، بلکہ انشاءاللہ ساری زندگی، لیکن جنہوں نے کہا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ یہ تو بتائیے کہ عاشق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا رتبہ بھی تو دوسروں سے بالاتر ہوگا، وہ بھی تو دوسروں سے ممتاز ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ میں کچھ عرصے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری پڑھ رہا تھا، تو اس میں کچھ بول حضرت کے اپنے لکھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے کہ میرے باپ کا نام تھا رباح اور میری ماں کا نام تھا حمامہ، اور تاریخ میں ان کے والد اور ان کی والدہ کے علاوہ تیسرا ان کے دادا کا نام نہیں ملتا تاریخ میں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی لائن سے، اور فرمانے لگے میرے دادا بھی غلام تھے، تو غلام بن غلام بن غلام، تو دنیا کی لائن سے تو حیثیت ایسی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ میں زندگی میں 2 مرتبہ بکا، ایک مرتبہ مجھے امیہ بن خلف نے خریدا، اور خرید کے تو مکے لے گیا، وہاں پر غلام کی حیثیت ایسی تھی کہ بھیڑ بکریوں جانوروں کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، غلام کی قیمت کم ہوتی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ پھر وہاں پر اگر کسی کا غلام مر جاتا تھا تو مالک افسوس اپنے پیسے کے نقصان پہ کرتا تھا، اس کے مر جانے پر نہیں کرتا تھا۔ کہا دوسری دفعہ مجھے خریدا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مجھے رسول اللہ کی غلامی میں دیا، تو کہا میں ان کا غلام بنا، تو آنے والے وقتوں میں ساری دنیا کے بادشاہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سیدنا بلال کہا۔ تو عاشق رسول کا رتبہ تو یہ ہے، اور ادھر ابو جہل بھی ہے، عرب ہے، سردار ہے بنی مخزوم کا، ابو الحکم کہتے ہیں اس کو، لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول نہ کی۔ آج آپ مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے۔ صحیح ہے۔ تو عاشق مصطفیٰ کا رتبہ تو یہ ہے، لیکن عاشق مصطفیٰ کے رتبے پر تو بات ہو گئی، عاشق مصطفیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، کہ کیا میں یہ کہنے سے کہ میں عاشق مصطفیٰ بن جاتا ہوں عاشق مصطفیٰ؟ کیا میں 2 نعتیہ کلام پڑھنے سے یا 4 نعتیہ کلام پر واہ واہ کہنے سے یا 2 نشریات کرنے سے یا 4 ٹرانسمیشنز دیکھنے سے عاشق مصطفیٰ بن جاتا ہوں، یا اس کے کرائٹیریاز کچھ الگ ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نشریات میں سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی، دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں، کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین۔ اسی رحمت للعالمین کے آمد کا جشن منانے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے ابراہیم برادران ہیں، انور ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ، اشفاق ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ جنید بھائی ہم ان سے باقاعدہ نعت سنیں، ذرا مجھے یہ تو بتائیے گا، آپ نے بھی مختلف زبانوں میں نعت رسول مقبول پیش کی، اور ظاہر اردو میں تو آپ نے پڑھا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جب آپ خود، چونکہ میں تجربے سے نہیں گزرا، جب آپ خود کسی ایسی زبان میں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں جس زبان سے آپ مانوس نہیں ہوتے، اس ذکر سے آپ مانوس ہے، ظاہر ہے زبان سے مانوس نہیں ہے، وہ کیسا تجربہ رہتا ہے اور کیا؟
دیکھو نا، یہ اس بات کا احساس کہ میں کسی بھی زبان میں نعت پڑھوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراصل درود ہے. نعت پڑھنا اس لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ویسے آپ نے درود پڑھا، مختلف بزرگوں کے سکھائے ہوئے درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود، ان کی تو اہمیت کو آپ نہیں وہ پہنچ سکتے. لیکن آپ نے جس زبان میں اللہ کے نبی کی تعریف کی، دراصل آپ اس میں اللہ کے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. آپ نے 3 منٹ کی نعت پڑھی، 4 منٹ کی نعت پڑھی، تو 3-4 منٹ آپ نے اللہ کے نبی پر درود بھیجا. جس نے سنا ان کا اجر بھی آپ کو ملا. واہ، جزاک اللہ. تو اب آپ پڑھیے اور ہم بھی انشاءاللہ اس اجر میں، اس ثواب میں شامل ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. انور ابراہیم برادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنید بھائی اور وسیم بھائی، آپ تمام کو اس بابرکت رات میں، اس بابرکت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ خوش رکھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آج کی اللہ رات کی اغفر لنا. مناسبت سے سرکار کی آمد کے حوالے سے ایک کلام کی 2-3 شعر. ماشاءاللہ. آثار نظر آتے ہیں، آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں. تو آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. تو پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے ستاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے. وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں.
حبیب خدا کا، اور یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ کچھ اور سنائیے۔ دو تین شعر جی جی اسی جی، رات کے حوالے ارشاد سے ارشاد، واہ بہت اچھے۔ کہ صورت نجات بن گئی، 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 آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی۔ اور سرکار کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے شاعر نے شعر میں بیان کیا ہے کہ پہلے ان کا نور ہو گیا، پہلے ان کا نور ہو گیا، پہلے ان کا نور ہو گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، اور رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دن بنا، اور گیسوؤں سے رات بن گئی، گیسوؤں سے رات بن گئی، گیسوؤں سے رات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی۔ آخری اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی، تو مصطفیٰ کی نعت بن گئی، بہت اچھے، بہت اچھے۔ مصطفیٰ کی نعت بن گئی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ
آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوش قسمتی ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں اور آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملے، آپ کی تعریف کا موقع ملے۔ یہ بابرکت رات 12 ربیع الاول کی شب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔